اسی طرح اذان کا جواب دینا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے کہ اللہ اکبر، بس تم بھی کہو کہ اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور پھر جب مؤذن یہ بات کہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو تم بھی یہی بات دہراؤ کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور پھر جب وہ مؤذن اذان والا کہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو تم کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب وہ کہے کہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو پھر بھی آپ کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر جب وہ کہے کہ اللہ اکبر، تو تم بھی یہ کہو کہ اللہ اکبر۔ اور جب وہ کہے کہ لا الہ الا، تم بھی لا الہ الا کو جو شخص صدق دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا، تو جواب کی برکت سے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، تو اس کے بدلے میں بھی آپ نے کہنا کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ تو ہمارے پنجاب میں خصوصاً ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ اذان کا جواب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو اس کے پیچھے سننے والا یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، آخر میں جو مؤذن کہے کہ لا الہ الا اللہ، اذان کے آخری الفاظ اذان کے، تو اس کا جواب لوگ اس طرح دیتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ لفظ پڑھتے اور یہ کہتے کہ یہ اذان کا جو ہے نا جواب ہو گیا۔ یہ اذان کا جواب نہیں ہے، اذان کا جواب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ دہرایا جائے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر یہاں پر رواج ہے، سنت نہیں ہے، رواج ہے ہمارے پنجاب میں کہ اذان سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔